الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے اور ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا کے یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کی وجہ ہے. انسان محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب محبت کرنی ہے تو انسان اللہ سے محبت کیوں نہ کرے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں واضح فرمائیں. ایک فرمایا احب اللہ لما یغضوک من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے. تو جو منعم حقیقی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے. آپ غور کریں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال دولت نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے. آج ہم دنیا میں جو عزتوں بڑی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان جو ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے حقدار ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے. یہ دوسری بات نبی اسلام نے فرمائی احب اللہ بکل قلوبکم، اللہ سے محبت پورے دل کے ساتھ کرو. ہر کلمہ وہ انسان اللہ سے محبت تو کرتا ہے لیکن پورے دل کے ساتھ محبت کرنا یہ قسمت والوں کا کام ہوتا ہے. اکثر اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور دنیا سے بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ جو دل تقسیم ہو جاتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت سے دل کو بسانا. کثرت کے ساتھ کرو. اللہ کا ذکر انسان کے دل کو ماں سوا سے خالی کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ تم آ جاؤ میری بات کو مانتے ہوئے، تو اس نے اپنے امیروں وزیروں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. تو امیر وزیروں نے یہی کہا کہ جو کہے گی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانا دستور رہا ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں.
مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، وہ وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے۔ اگر ہم قریہ سے مراد دل کا قریہ، دل کی بستی لے لیں، اور ملوک سے مراد مالک ملک اللہ کا نام لے لے، تو پھر اس کا مفہوم بھی بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے نکال دیتا ہے، اور انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، ٹوٹ کے پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن بجادین رضی اللہ تعالیٰ، لمبا واقعہ ہے کہ ان کے چچا نے ان کو مارا اور کپڑے بھی اتار لیے اور ان کو گھر سے دھکا دے دیا۔ اب نوجوان بیٹا ننگے بدن جب گھر سے نکلا تو ماں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، اس نے اپنی چادر پھینک دی تاکہ میرا بیٹا اپنا سطر چھپا لے۔ انہوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کی تہبند باندھ لی اور ایک اوپر لپیٹ لی، اور سیدھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پہچان لیا۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار۔ انہوں نے اپنی ساری اسٹوری بیان کی تو نبی صاحب میں عبداللہ تم یہیں میرے پاس رہو۔ تو عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، مسجد نبی کے دروازے پہ اونچا اونچا اللہ 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 کہتے تھے۔ عمر اللہ عنہ بڑے ذوق والے بندے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ عبداللہ اتنا اونچا کیوں ایسے کہتے ہو؟ نبی صاحب نے فرمایا عمر عبداللہ کو نہ ڈانٹو، یہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اسلام ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو عبداللہ ذو البجادین ساتھ تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، راستے میں ایک جگہ ان کو بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ اب جب بیمار ہو گئے نبی اسلام کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ کو بیمار پرسی کے لیے جاؤں گا۔ ابو بکر و عمر ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ جب آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ کا جو سر تھا وہ اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جن کو اس حال میں موت آئی کہ نبی اسلام کی گود میں ان کا سر تھا۔ شاعر نے کہا تیری پہچان کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری پہچان کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آپ دیکھیں کیا خوش نصیبی ہے کہ نبی اسلام کی گود میں سر ہے اور نگاہیں آقا کے چہرے انور پر جمی ہوئی ہیں اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا ان کا جنازہ تیار کر دو اور میں جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ چنانچہ ان کا جنازہ نبی اسلام نے پڑھایا، پھر اس کے بعد ان کو قبر میں اتارنے کے لیے گئے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی ہو نا ولی، وہ میت کو قبر میں اتارے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو میں خود قبر میں اتاروں گا۔ حضرت عمر عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ عنہ کی جو لاش تھی وہ نبی اسلام کے سپرد کی تو نبی اسلام نے ایک بات کہی
میرے دل میں آج بھی حسرت ہے کہ کاش یہ عمر الخطاب کی لاش ہوتی. اور وہ بات نبی اسلام نے کیا فرمائی؟ نبی اسلام نے یہ فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تم بھی عبداللہ سے راضی ہوگا. اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تم بھی عبداللہ سے راضی ہوگا. یہ ایسے خوش نصیب نوجوان تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، اور اسی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کو ایسا شاندار اختتام عطا فرمایا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا سکھایا. دعا منگائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. آج دنیا کے مال و دولت مانگنے والے تو بڑے، دنیا کے عہدے مانگنے والے تو بڑے، آج اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے. یہ مجمع خوش نصیب لوگوں کا مجمع ہے جو اپنے گھروں سے چل کے صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہم بھی اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردان باشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردان باشد پائیدار، عشق را با ایوب قیوم دار. اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے محبت کرو جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو محبت کے قابل فقط اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے نا، یہ تھوڑی محبت ہے. اس کو شدید کیسے بنائیں؟ اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے. یہ پکی بات ہے. جو بندہ جتنا کثرت سے ذکر کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنا بڑھے گی کہ وہ محبت اس کو مخلوق سے بیگانہ کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کا مستانہ بنا دے گی. چنانچہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر ان کی نماز مختلف ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے مرغا جو ہے وہ دانے چگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ والے نماز پڑھتے ہیں جو دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خالق جب نماز کے لیے مصلی پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تجلی عطا فرما دیتے ہیں، اور جب تک وہ مصلی سے اٹھ کے نہیں جاتا اس وقت تک تجلی فرماتے رہتے ہیں. اس کی شریعت نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہے فإنہ یراک، تو کم از کم یہ ضرور دیر میں سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایسی نماز اللہ ہمیں بھی عطا کر دے اور دن میں 5 دفعہ اللہ سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس لیے اللہ والے سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، رات کے جاگے ہوئے ہو، تہجد کے وقت میں وہ ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ ان کی فریاد کو قبول فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کی محفل میں. غور طلب بات، یعنی 2 بندے ایسے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان پر فخر فرماتے ہیں.
وہ کون دو بندے ہیں؟ فرمایا ایک بندہ جو کافر کے ساتھ چل کے آ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، دل چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں، نیند غالب تھی، تھکن غالب تھی، سارے لوگ سو گئے اور اس کو اللہ کی محبت نے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ کہ جس کی جوان عمر بیوی اس کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے نا میرا بندہ کہ جو میری محبت میں کھڑا ہے اور میرے سامنے آہوزاری کر رہا ہے۔ اب جن بندوں پر اللہ فقط فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ کی محبت راتوں کو جگا دیتی ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو بندہ راتوں کو اللہ کی یاد میں جاگتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے۔ پھر اس محبت والے بندے کو قرآن پڑھنے کا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم گرمی کے موسم میں آئس کریم کھاتے ہیں نا، ہر چمچ کے کھانے کے اوپر مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والے جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہر آیت کے پڑھنے پر ایسے ہی مزہ آ رہا ہے۔ اسی آیت ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک آیت کو پڑھتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اسلام بھی پوری رات ایک آیت کو پڑھتے رہے، مگر یہ لطف اور مزے تو وہ جانے جن کے دل زندہ ہوں، جن کے دل اللہ کی محبت کی آج چاشنی کو جانتے ہیں۔ ہم نے تو دل کو دنیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، ہمیں ان محبتوں کو کیا پتا۔ اس لیے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگیے۔ کم از کم ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگی ہوگی نا۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لے تو یہ نام کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ جس نے پوری زندگی میں اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا تو یہ نام اس کو جہنم سے نکالنے کا سبب بن جائے گا۔ تو ہم بھی اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں، مراقبہ کیا کریں اور اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا کریں۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ساری دنیا کو ہم نے اپنا بنا کے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا بنا کے دیکھیں کہ پھر زندگی کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ یہ جو خانقاہی سلسلہ ہے یہ مشائخ حضرات لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بھرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا، صحابہ تابعین تبع تابعین اور تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا آج بھی اس دجالی فتنے کے دور میں یہ خانقاہیں موجود ہیں اور لوگ اللہ کی محبت پانے کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی ایسی محفل کو دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ من بلاد شتیٰ و قبائل شتیٰ، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ فرشتے وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں اور پھر اللہ کو جا کر گواہی دیتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے وہ بندے تھے جو صرف تیری یاد کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اے اللہ اور تو کوئی مقصد نہیں تھا، صرف تیری یاد کے لیے آئے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ میری یاد کے لیے اکٹھے ہوئے تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کچھ لوگ تو اس نیت سے آئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو قریب سے گزر رہے تھے اور مجمع دیکھ کے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ والوں کی جو زیارت کرتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی خان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب سے متی الساعۃ، کب قیامت آئے گی؟ تو نبی صاحب نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اے اللہ کے حبیب وسلم میں نے کوئی زیادہ نماز روزے اور صدقہ خیرات تو نہیں کیا، لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو غیر سے خالی کر دے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دے۔ اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے، یہ تار کرتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ ذکر کرنے چاہیے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے کتنی بڑی بات کر دی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی افضل کے مکتوب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ کلمہ ایسی نعمت ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت مانگیں اور اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے محبت کرنے والوں کو میرے پاس بلاؤ۔ تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ سے محبت کرنے والے عرش کے قریب ہو جائیں۔ تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھوائیں گے کہ میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ جی اللہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ نمازیں پڑھتے تھے، سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دین کی زندگی گزارتے تھے، لوگ ہمیں تانے دیتے تھے ملا ہیں مولوی ہیں، ہم سب برداشت کرتے تھے، مگر آپ کے راستے پر ہم لگے رہے، جڑے رہے اور ہم نے آپ کے در کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے مدرسے آباد کیے، مسجدیں آباد کی، خانقاہیں آباد کی، ہم راتوں کو آپ کی، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات سنیں گے اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے ان بندوں کو کہو کہ یہ بلا حساب جنت چلے جائیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کورے کاغذ کتاب نہ ہو، اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے جیکر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ اور اے بلے شاہ اگر یاری لگائی جائے تو پھر یاروں کے حساب میں میرے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں سے قیامت دن حساب نہیں لیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلا حساب جنت عطا فرما دے۔
محبت الہی میں چند عربی فارسی کے اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. شاعر نے کہا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ سورج کبھی غروب ہوا مگر اے میرے محبوب میرے خیالوں میں اور میری سوچ میں تو ہی تو بسا ہوا ہوتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم. اور اللہ کی قسم میں کبھی کسی محفل میں نہیں بیٹھا بات کرتے ہوئے الا وانت حدیثی بین جلاسی مگر میرے ہم جلیسوں میں اے محبوب میں تیرا ہی تو بیٹھ کے تذکرہ کر رہا ہوں. ولا ذکرتک محزونا ولا طربا. اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی اور غم کی حالت میں تجھے یاد نہیں کیا الا وحبک مقرون بانفاسی مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منک فی الکأس. اور میں نے کبھی شدت پیاس کی حالت میں پانی کو نہیں پیا مگر اے محبوب اس پانی کے پیالے میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. اللہ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرما. فارسی کے اشعار ہیں جان تن بردی و در جانی ہنور. اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان کو نکال دی اور خود آپ میری جان بن گئے. جان تن بردی و در جانی ہنور درد ہا دادی و درمانی ہنور. اور آپ نے مجھے درد عطا کر دی اور اس درد کی دوا بھی ہے محبوب آپ ہی بن گئے. عاشقا راسی نہ ہم بشگافتی. اے محبوب تیری پلکوں کے تیر نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا. ہم چنان در سینہ پنہانی ہنود. اور اس میرے چیرے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک دل کر دی خراب تیرے نال. اے محبوب آپ کی محبت سے پہلے میرا دل آباد تھا. کہیں دنیا کا بت پڑا تھا کہیں بندوں کا پڑا تھا کہیں کسی کا کہیں کسی کا. تو میری دنیا آباد تھی مخلوق کی محبت. تیرے ناز کی تلوار نے سب بتوں کو توڑ دیا اور میرے دل کو ویران کر دیا. ملک دل کر دی خرابت تیرے ناز وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِ ہنود. اور اس نائی چھوڑ دو اے میرے بندو تب میرا وقت نصیب ہوگا. نِرْخْبَالَاتُمْ کے ارزانی ہنود. اے اللہ قیمت بڑھا دیجئے آپ نے تو بڑا سستا سودا لگایا. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے دل میں بسائیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سرائکی زبان کے ایک بڑے شیخ جی میں لوڑ نہ یعنی الف کے علاوہ جو بچے سب اس کو بیٹے کہہ دیا کہ بیٹے کی مجھے کوئی لوڑ نہیں. الف لیم دل خسوے میاں جی. الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے. الف لیم دل خسوے میاں جی بیٹے دی میں کو لوڑ نکائی. الف کی تم بے وس میاں جی. الف نے تو مجھے بے وس کر دیا. ایسی محبت اللہ کی ملی کہ اس محبت میں بے بس ہو گیا ہوں.
جیندے امر دیا یار دی راتاں وسری ہور حوث و میاں جی. اور آخر پہ فرماتے ہیں عشقوں بھول فرید نہ پھر سوں. اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. روز نویں ہم چس و میاں جی. روز مجھے اللہ کی محبت کا ایک نیا مزہ ہے. اور کہانی مول نہ بانی الف ہی کو ہم بس و میاں جی. بیٹے دی میں کلوڑ نکائی الف لیوم دل کھس و میاں جی. بیٹے دی میں کلوڑ نکائی الف کی تم بے بس و میاں جی. عشقوں مول فرید نہ پھر سوں روز نویں چس و میاں جی. اللہ کرے کہ یہ اللہ کی محبت کی چس اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہم بھی قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دے. ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اتنے کبھی درجے والے بزرگ تھے کہ جب کسی کے کل پر انگلی رکھ کر اللہ کہتے تھے تو بندہ اپنے بس میں نہیں رہتا تھا, اللہ اللہ کہنا شروع کرتا تھا اور اس کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے دل پہ اللہ کا نام نقش کر دیا. یہ نقش بندی جو لفظ نکلا ہے نا, یہ نکلا ہی یہاں سے ہے کہ یہ حضرات اللہ کا نام دل کے اوپر نقش کر دیتے ہیں اور بندہ اللہ کی محبت کے مزے لینا شروع کر دیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرما لے اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی دعوت برکاتہ کو جو فیض اللہ نے دیا ہے اللہ اس فیض سے ہمیں نفع پانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مشائخ یہاں موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے اور اس مرکز کو اللہ قیامت تک شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت ہمارے یہاں مراقبہ کروانا ہے تو آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اے میرے مولا اندھیری رات کا وقت ہے. دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اے میرے مولا تیرے چند فقیر بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما. اے میرے مولا بڑی دور سے آئے ہیں, بڑی دیر سے آئے ہیں. مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے, مشائخ کے پاس جائیں گے, وہاں جا کے دعا مانگیں گے. اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما. اللہ اگر آپ نے ہمارا یہاں پہ آنا قبول نہ کیا, اے میرے مولا ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا. اللہ شقی کوئی نہیں ہوگا. اے میرے مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے. اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے. اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی, ہماری بگڑی بن جائے گی. اے میرے مولا یہ دعا موت کا ڈر بھی لگ رہا ہے, یہ جواب نہ آ جائے. رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا, رحمت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا. تم اپنے نام اعمال کو دیکھو. اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, مگر مولا بندے تو تیرے ہی ہیں. اللہ جائے تو کہاں جائے, مانگے تو کس سے مانگے. اے میرے مولا تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے. پیارے اللہ راضی ہو جائیے, پیارے اللہ راضی ہو جائیے, پیارے اللہ راضی ہو جائیے. اللہ اگر ہم نے اتنے گناہ کیے آپ ہم سے راضی نہیں ہونا چاہتے, اے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے. اے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے. اللہ تیرے ایک نیک بندے کی جگہ ہے. اللہ تو نے اس سے دین کا کام لیا. اللہ لاکھوں دلوں کو انہوں نے گرمایا, آپ کی محبت کی روشنائی عطا فرمائی. اے میرے مولا ہم بھی آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے. اے میرے مولا تیری رحمت کی نظر پڑتی ہے. اللہ فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے. اللہ رحمت کی نظر پڑتی ہے. اے میرے مولا بشر حافی کو اللہ شراب خانے سے نکال کے اللہ اپنی محبت کی شراب پلا دیتا ہے. اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے نکلے تھے. اے میرے مولا اپنے رحمت کی نظر عطا فرما دی. اللہ ایمان عطا فرما دیا. اللہ ہم کوئی شراب خانے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, اللہ تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اے میرے مولا رحمت کی نظر ڈال دیجئے. پروردگار عالم آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا, یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے, اولیاء بھی اسی در پہ جھکے, ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. مولا جسے آپ کے در سے دھکے بڑھ جاتے ہیں دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اے میرے مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے. آپ نے کہا تھا قولا لہ قولا لینا, اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا, نہ
नरमी का मामला करना। اے میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اے میرے مولا یہ جتنے تیرے بندے یہاں موجود ہیں اللہ یہ دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اللہ آپ کو مالک الملک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اے میرے مولا نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے۔ اے میرے مولا نفس امارہ سے محفوظ فرما، نفس مکارہ سے محفوظ فرما، اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اے میرے مولا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے، اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم دنیا میں اس وقت میں آئے محبوب علیہ السلام کا دیدار نہ کر سکے، اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھے جسے وضحا کہا، ان زلفوں کو دیکھے جنہیں واللیل کہا۔ اے میرے مولا بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ محبوب علیہ السلام کے روزے کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا دیدار عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، چھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم کمزوروں کا یہ حکم ہے، مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ کیجئے، اللہ چھڑکی نہ دیجئے، اللہ دور نہ کر دیجئے۔ اے میرے مولا ہم نے دیکھا ہے بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اللہ تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ بیٹھنا قبول فرما۔ اے میرے مولا دور قریب سے لوگ جب گھر سے چل رہے تھے کتنے گھر والوں نے کہا تھا حضرت کے پاس جاؤ گے ہمارے لیے بھی دعاؤں کا کہنا، اللہ اگر آپ نے ہمارا یہاں آنا قبول نہ کیا اللہ ہم کس منہ سے واپس جائیں گے۔ اے میرے مولا ہمیں اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ محبت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اللہ آپ ہی کے در سے ملنا ہے، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ڈاکو جانے سے محفوظ فرما، اللہ زنا سے محفوظ فرما، اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا صحت میں برکت عطا فرما، اللہ گھر بار میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا، اللہ جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ پروردگار عالم ہماری اس خانقاہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کو مینارہ نور
بنا, یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. اللہ حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب, خواجہ عبد الواجد صدیقی صاحب کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما. اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہر قسم کی پریشانی میں محفوظ فرما. اے میرے مولا, یہاں کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. پروردگار عالم, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ جتنے کابرین مشائخ موجود ہیں, اللہ حضرت احمد برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما. اے میرے مولا, اس جگہ کو ہمیشہ شاد آباد فرما. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ